علی مولا علی مولا علی مولا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں بالکل ہی خاص پروگرام خطبہ غدیر۔ جی ہاں ناظرین، خطبہ غدیر کا جتنا بھی مطالعہ کیا جائے کم ہے، اور جب بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو ایک نیا پہلو نکل کر آتا ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایک بار پھر سے ہم آج خطبہ غدیر کے بارے میں بات کریں گے، اور اس پروگرام میں پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب۔ تو ناظرین آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی، ہم عید غدیر کے بارے میں آج کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ۔ جی، تو سب سے پہلا سوال جو میں یہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خطبہ غدیر کا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے اپنی زندگی کے آخری سال میں جی حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اوکے۔ اللہ کا رسول حج کرنے کے بعد اس نے سارے مسلمانوں کو ایک جگہ پر، ایک نقطے پر جمع کیا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد حتیٰ اس میں اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلائیں، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کریں۔ اور جب ایک نقطے پہ سارے حاجی جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے کو ہم خطبہ غدیر کہتے ہیں۔ جی جی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ خود اللہ کے رسول نے اس کا مقصد بتایا ہے، اسی خطبے میں بتایا ہے۔ اچھا۔ اور آپ اور مجھے اس بات کو جاننا چاہیے اور ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ وہ خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اس لیے کہ 18 غدیر کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جی جی، اور اللہ کے رسول کی شہادت یا وفات ہو گئی۔ آپ سوچئے 18 غدیر سے لے کے 17 ربیع الاول تک کے درمیان بہت تھوڑا سا واقعی بچا تھا، جی، اور اس دوران جو ہے، اسی دوران اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اگر آپ اور میں اس کی اہمیت خالی سمجھنا چاہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں منادی کروایا کہ اس سال ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس مسلمان کو اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنا ہے وہ آ جائے۔ یہ اعلان ہوا پورے جو ہے عالم اسلام میں یہ اعلان ہو گیا جی کہ جس کو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ حج میں شرکت کرنا ہو وہ آ جائے۔ اچھا، یہ پہلے سے پتہ ہو گیا لوگوں؟ ہاں، لوگ اعلان کروایا کہ اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول جا رہا ہے، اور جس مسلمان کو آنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے وہ آ جائے۔ اوکے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں یمن سے علی علیہ السلام اور دوسرے جو ہے جتنے بھی اسلامی شہر تھے، سب جگہ سے لوگ حج کرنے کے لیے جوک در جوک مکے پہنچ گئے، آ گئے اور ساتھ میں حج کیا۔ جی۔ اسی حج کے دوران جب فارغ ہوئے تو منی میں بعض جگہ کہے اور الگ الگ جگہوں پہ جناب جبریل بار بار یہ اللہ کے رسول کا پیغام لے کر حاضر رہتے، اللہ کا پیغام لے کر حاضر ہوتے رہے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ کی زندگی کے کچھ ہی دن باقی ہیں، آپ اس دنیا سے جانے سے پہلے جو پیغام آپ کو پہنچایا جا چکا ہے اس کا اعلان کر دیجئے۔ جی۔ ایک بار، دو بار، خود اللہ کا رسول کہتا ہے کہ میں نے جناب جبریل سے کہا کہ بھائی جبریل، میری امت میں لوگ جو ہیں قریب العہد ہیں، یعنی ابھی تازے مسلمان ہوئے ہیں، اور بہت سنگین جو ہے چیزیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں،
جی جی تو اللہ سے آپ میرا پیغام، اللہ کو میرا سلام کہہ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اللہ اس وقت جو ہے مجھے اس پیغام کے اعلان کرنے سے معاف فرمائے. اچھا ٹھیک ہے. اوکے. 3 بار، 1 بار 2 بار 3 بار جب ہوا تو لہجہ خدا کا بدل گیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ نے اس پیغام کو اعلان نہیں کیا تو آپ نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. او ہو یہ تو مطلب ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پس منظر میں اللہ کے رسول کو کس حد تک اللہ نے، یہ جملہ تو شاید صحیح نہ ہو کہ تاکید پہ تاکید، فورس کرنا تو شاید لفظ ٹھیک نہ ہو، لیکن تاکید کرتے رہے اور یہ تک کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے دین کا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے. جی، یعنی یہ اتنا اہم کام تھا. اتنا اہم کام تھا. دیکھیے یہ اہم کام ہی نہیں تھا بلکہ یہ وہ کام تھا جس سے اسلام کی زندگی جڑی ہوئی ہے. بالکل، یہ ایک بنیاد رکھی جا رہی تھی. جس سے اسلام کی روح جڑی ہوئی ہے، جس سے اسلام کا فیوچر طے ہونا ہے، جس سے مسلمانوں کو سعادت ملنا ہے یا شقی اور بدبخت بن جانا ہے. جی بالکل. جس سے مسلمان یا ہدایت یافتہ رہیں گے یا گمراہ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. اس طرح کی چیز کا پس منظر کیا ہے؟ یہ خطبہ غدیر کا پس منظر ہے. تو مطلب ایک یہ کہا جائے کہ مطلب پوری تیاری کے ساتھ یہ اعلان کو ہونا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. ناظرین ہم یہ جاننے والے ہیں اور جان چکے بھی ہیں، لیکن جیسا کہ پس منظر مولانا سید ذوالفقار مہندی صاحب نے بتایا تو ایک آپ کے پیچھے ایک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے اس کی اہمیت ہمیں بتائی گئی ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے اگر اس کی سند کی بات کریں تو اس کی سند کا اعتبار کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ کہیں گے اس کی سند کے بارے میں تو میں آپ سے کہہ دوں کہ معتبر ترین متفق علیہ جس عالم اسلام کا آپ کہہ سکتے ہیں اجماع اس خطبے پہ پایا تھا. اچھا. ہمارے وہاں چھوڑ دیجئے کہ ہم شیعہ جو ہے، شیعوں کے وہاں تو آج اگر خالی میں نام اس خطبہ غدیر پر نام، کتابوں کو نام بتانا شروع کروں تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ نہیں کئی گھنٹے لگیں گے خالی ان کتابوں کا نام بتانے کے لیے جو خطبہ غدیر کے اوپر لکھی گئی. یعنی ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. مطلب کوئی سند 1-2 نہیں ہے، خطبہ غدیر کی سند ہزاروں میں ہے. ہاں جی. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ علامہ امینی نے کتاب لکھی ہے کتاب الغدیر. جی ٹھیک ہے. 14 جلد چھپی ہے، 20 جلد انہوں نے لکھی. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کا عنوان کیا ہے؟ غدیر. صرف غدیر کے ہی بارے میں لکھا ہوا ہے. غدیر. ٹھیک ہے. اس میں آپ اندازہ لگائیے، اس بات سے آپ کو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کتنا اس بات کیا قلق تھا اور کتنی اللہ کے رسول کے پاس اہمیت تھی کہ یہی نہیں کہ یہ خطبہ غدیر جو ہے نقل کرنے والے کتنے لوگ ہیں. آج بڑی بڑی معتبر ترین اہل سنت کے علماء کی کتابیں جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف کیا جعفری. میں خالی آپ کو نام، اگر آپ ایک اجمالاً جلدی میں نام خالی بتا دوں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس جو ہے کسی کو یہ شک نہ رہ جائے کہ ہم جو ہے جو بات کر رہے ہیں وہ ایسی بات ہے کہ جس میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ڈال سکتا ہے. بالکل ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں جی. تو میں آپ کو جلدی خالی سناتا ہوں. آپ یہ ایک المستدرک علی الصحیحین، ٹھیک ہے، آپ جو ہے مستدرک علی الصحیحین نام کی کتاب ہے اور آپ اس میں آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آتا ہوں میں منہاج السنت النبویہ ابن تیمیہ کی ہے، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ فرمایا خطبہ غدیر کے بارے میں. جی. پھر اسی منہاج جو ہے سنت النبویہ میں حدیث غدیر اور حدیث ثقلین کے ساتھ یہ نام لیا کہ پیغمبر حج کرنے سے پلٹ رہے تھے اور غدیر کی جگہ پر خطبہ ارشاد فرمایا. یہ بھی ابن تیمیہ کی کتاب. الموجم الکبیر
तबरानी की, आप उसमें ये देख सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ज़ैद इब्न अरक़म और गदीर खुम के बारे में ज़िक्र हुआ। फिर अभी मैंने आपसे कहा था मुस्तदरक अल सहीहैन जो है, ये वो किताब है जो सही मुस्लिम और सही बुखारी से जो चीज़ छूट गई थी उसको उन्होंने नक़ल किया। जामिउल कबीर जो है हबी ईसा मोहम्मद इब्न ईसा तिरमिज़ी की है, उसमें आप देख सकते हैं ये, ठीक है। सुनन इब्न माजा में देख सकते हैं। सुनन इब्न माजा के बाद जो है उसकी शरह में आप ये किताब देख सकते हैं कि उन्होंने मतालिबुल आलिया में, आप मतालिबुल आलिया जो है अस्क़लानी की, इब्न हजर अस्क़लानी की है, उसमें देख सकते हैं। अल बहरुज़ ज़ख़ार जो है हो, आप इसमें जो है देख सकते हैं ये। उसके बाद जो है बहरुज़ ज़ख़ार के दूसरी जिल्द में भी आप इसको देख सकते हैं जी। फिर एक सवाल है मोजमुल कबीर, अभी मैंने कहा तबरानी की दूसरी जिल्दों में भी आप देख सकते हैं। सैर आलामुन नुबला में आप देख सकते हैं, हदीस खुद गदीर के बारे में बात की जी। किताब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में आप देख सकते हैं कि रूहुल मानी तफसीर में आप जाकर देखिए इसमें। तो ये मैंने चंद बताया है, इला माशाअल्लाह किताबें मौजूद हैं जिसमें हदीस गदीर का, ये तकरीबन 7-10 रेफरेंस आप किताबें बता चुके हैं जो मोतबर किताबें मानी जाती हैं। मोतबर किताब में आपको तस्वीर दिखा दूं किस पेज पर कहाँ पर हदीस गदीर की बात। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, सनद तो ऐसी ही होती है ना। हम अपने नाज़रीन की खिदमत में इसकी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इतनी किताब है, फतहुल बारी शरह बुखारी में ये हदीस ज़िक्र किया गया। मैंने कहा सवाइक़ मुहर्रका जो लिखी गई थी शियों के खिलाफ, उसमें हदीस गदीर का जिक्र किया गया। तो कितनी किताब है। हमारे जो है अल्लामा अमीनी ने लिखा है कि हदीस गदीर 110 सहाबा ने, कितने 110 सहाबा ने, जब एक सहाबा न सही मोतबर सहाबी होता है तो मान लेते हैं, जब 110 सहाबी किसी बात को नकल कर रहा है उसकी कितनी अहमियत होगी जी। और ये भी जब हम 110 कह रहे हैं हम कहते हैं नाइंसाफ़ी किया है, 110 ने किया है, इसलिए कि 1.25 लाख हाजियों के मजमे में जिस खुतबे गदीर को पैगंबर ने पढ़ा हो उसको इतने कम लोग नकल कर रहे हैं, वो भी हम कहते हैं कि ये बहुत नाइंसाफ़ी है रसूलुल्लाह के साथ। लेकिन ये भी इतना ही काफ़ी है हाँ। कि आज सारे मुसलमान बड़े बड़े स्कॉलर्स मिस्र के आज भी कहते नहीं, हदीस गदीर का कोई इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर अभी बयान फरमाई है कि 1,24,025 तकरीबन 1.25 लाख हाजियों के दरमियान जो है अल्लाह के रसूल नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया। उसके बाद जो तकरीबन 114 लोगों का सहाबा का आपने बताया, तो फिर भी रेफरेंस के लिए तो मौलाना साहब यही ज़रूरी है कि लोग बोलते हैं 1-2 किताबें ही बता दो कम से कम। आपने तो ना जाने कितनी किताबों का नाम ले लिया है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है, जिसको खुतबा गदीर के बारे में और यकीन करना है और जो मतलब सवालों का जवाब ढूंढना है तो इन किताबों को जाकर आप ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा मालूमात के लिए आप राब्ता भी कर सकते हैं कि कहाँ से इसको पढ़ना है। और मैं एक और सवाल आगे करना चाहूँगा कि खुतबा गदीर का पैगाम असल में क्या है और क्या इस पैगाम के अंदर तौहीद का भी जिक्र किया गया है? जब हम बात करते हैं खुतबे गदीर का जी कि पैगाम, खुतबे गदीर में पैगाम क्या है, ठीक है, तो आप यकीन जाने एक जुमला में कहना चाहता हूँ कि ये खुतबा इरशाद कर फरमाने वाला कौन है? ख़ातमुन नबीयीन है जी, बिल्कुल, जिसके इल्म का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। बेशक, जिसके हमारे पास एक हदीस पाई जाती है और वो हदीस इतनी खूबसूरत है कि हमारे रसूल की एक खुसूसियत थी। एक मुहावरा पाया जाता है कि दरिया को कूज़े में डाल देना, ठीक है जी, दरिया को कूज़े में डाल देना। इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा सेंटेंस, एक छोटा सा लफ्ज़, एक छोटा सा जुमला कहकर मानी का समंदर बहा देना। बिल्कुल, इसको कहते हैं हम कूज़े में समंदर डाल देना या दरिया समेट लेना। जी, अब हम जब बात करते हैं तौहीद की, तो तौहीद का जो परचमदार हो, जब वो तौहीद के बारे में बात करेगा
تو اس کی باتوں میں کتنی گہرائی ہوگی. بالکل. میں نے اسی لیے کہا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس خطبے میں توحید کیا ہے، تو میرے بھائی توحید خالی اس جو پیغمبر نے چند جملے ارشاد فرمائے ہیں اس کی وضاحت کے لیے کتابیں درکار ہیں. اچھا. یہ جو ہے اب میں آپ جب یہ پوچھیں گے تو میں خالی آپ کو کیا کر سکتا ہوں، وہ پیغمبر کے الفاظ سنا سکتا ہوں جس کی گہرائی تک قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس میں ڈوب کر توحید کے موتی نکالنا ہے. اوکے، مطلب یہ آسان نہیں ہے. آسان جو پیغام ہے اس میں توحید. دیکھیے یہ بھی ایک جملہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی. جی. وہ کیا کہ جب بات کرتے تھے تو سب سمجھتے تھے، لیکن جتنا آسان ہوتا تھا اتنا ہی گہرا ہوتا تھا. بالکل. تو آسان تو سبھی سمجھ جائیں گے، لیکن گہرائی تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جو صاحب معرفت ہو. بالکل. جی. اسی لیے یہ ایک جملہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے توحید کے بارے میں فرمایا کہ اے علی، میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے اللہ کو نہیں پہچانا. بے شک بے شک. تو جو رسول یہ کہہ رہا ہو، جب وہ خدا کی توحید بتائے گا تو کیسے بتائے گا؟ اب آپ خالی یہ جملہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول کا نورانی کلام ہے. اس کے یہ اس نیت سے بھی سنا رہا ہوں کہ ایک جاہل، ایک ان پڑھ، ایک گنوار جس طرح قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سنتا ہے تو اثر انداز ہوتا ہے، سیم اسی طرح رسول اللہ کا جملہ کوئی سنے گا عقیدت سے، یقین جانے اس کا اثر اس کے وجود پر ضرور ہوگا. اور انشاءاللہ آج پروگرام کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. ہاں، یہ مقصد بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اصل خطبے کو پیش کریں جو اللہ کے رسول نے غدیر کے موقع پر دیا ہے. یہی پیغام کو سننے کے لیے ہم سب بے قرار ہیں. جی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال ومجیدا لا یزول ومبدعا ومعیدا وکل امر الیہ یعود. اب خالی ایک اجمالی جو ہے ترجمہ، میرے اندر طاقت نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اس کا ترجمہ پیش کر سکتے. ہم ایک مفہوم جو ہے بیان کر سکتے ہیں، ان جملے کو بتا سکتے ہیں. کہتے ہیں ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جو اپنی توحید میں، اپنے اکیلے ہونے میں سب سے بلند ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بلندی نہیں ہے، اور وہ اپنے اکیلے ہونے میں بھی سب سے زیادہ لوگوں سے قریب ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے، جو سب سے بلند ہے اس خدا کی تعریف، اور جو سب سے قریب ہے اس خدا کی تعریف. پھر کہتے ہیں اپنے پر وہ خدا وجل فی سلطانہ، جس کی سلطنت بڑی عظمتوں کی مالک ہے، وعظم فی ارکانہ، جس کی طاقت، جس کی جو ہے حکومت کے ستون بڑے مضبوط ہیں. جی. وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، جو خدا ہر چیز ذرے ذرے کا علم رکھتا، اور علم نہیں رکھتا، ان پر حاوی ہے اپنے علم سے، ان پر قوت. ہاں. وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، اور ایسا نہیں کہ خدا جو ہے جب اپنی مخلوقات کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے تو ان کی جگہ کو گھیر لے، اس کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے. جی. وَقَهَرَ بِجَمِيعِ الْخَلْقِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْهَانِهِ، خدا اپنی مخلوقات کے اوپر حاکم ہے، غالب ہے، اپنی قدرت کی بنا پر اور اپنی دلیل کی بنا پر. حمیدا لا یزل، اس خدا کی تعریف ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہمیشہ سے اس کی تعریف کی جائے گی. اور مبدعا و معیدا، وہ خدا جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور واپس بلائے گا. وکل امر الیہ یعود، اور ہر چیز اس خدا کی طرف پلٹ کر جائے گی. پھر دوسرا جملہ خدا بارئ المسموکات وداحی المدحوات وجبار الارضین والسماوات
قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع من برأہ متطول علی جمیع من انشأہ یلحظ کل عین والعیون لا تراہ کریم حلیم ذو عنات قد وسع کل شیء رحمتہ ومن علیہم بنعمتہ۔ وہ ایسا خدا ہے جس نے آسمانوں کو سایہ ہمارے اوپر کیا، جی زمینوں کو بچھایا، ان پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، وہ خدا جو فرشتوں کا، ملائکہ اور روح کا پروردگار ہے۔ متفضل علی جمیع من، جتنے لوگوں کو، جتنی مخلوقات کو پیدا کیا سب پر احسان اور فضل کرتا ہے۔ متطول علی جمیع من انشاہ، کہتے ہر وہ انسان جو، ہر وہ مخلوق جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ان سب پر اپنی روزی میں، اپنے فضل میں اضافہ کرتا ہے۔ یلحظ کل عین، ہر لمحے ان کا لحاظ کرتا ہے، ہر سیکنڈ ان کا دیکھ۔ اس خدا کو آج آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں۔ کریم ہے، صبر کرنے والا ہے اپنی مخلوقات کے لیے۔ قد وسع کل شیء رحمتہ، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ومن علیہم بنعمتہ، اللہ نے اپنی مخلوقات پر کیا کیا ہے؟ اپنی نعمتیں نازل کی ہے، احسان اپنی نعمت کے ذریعے سے کیا۔ لا یعجل بانتقام ہے، کبھی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے۔ ولا یبادر الیہم بما یستحق من عذاب، اور کبھی بھی جو بندے اس کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں ان کو عذاب دینے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتا ہے، نہ کبھی انتقام لینے میں جلدی کرتا ہے۔ جو سزا کے لائق بھی ہے ان کو سزا دینے میں بھی جلدی نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھو اس کے بعد کیا جملہ فرما دیں، قد فہم السرائر وعلم الضمائر، وہ خدا جو آپ کے اور میرے ضمیر سے، حتیٰ ضمیر اس کے، ہمارے کو کہتے ہیں ایک چھٹی آپ کے وجود کی گہرائی میں جو چیز چھپا کے رکھا ہے اس سے بھی واقف ہے وہ۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے اور کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ خدا لطف کرنے والا، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ لا یلحق احد، کوئی اس سے جا کر ملحق نہیں ہو سکتا، جڑ نہیں سکتا ہے۔ ولا یلحق احد وصفہ من معائنۃ، آپ یاد رکھیں کہ کوئی آدمی اس کی صفت بتا کر اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے، جان نہیں سکتا ہے، کہتا میں نے دیکھا ہے، ایسا آپ نہیں کہہ سکتا کوئی۔ جی ولا یجد احد کیف ہوا، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کیسا ہے۔ ہوا من سر، وہ اللہ راز ہے، وعلانیت، آشکار بھی ہے۔ الا بما دل عز وجل، اللہ ہی ہے جو اپنی طرف اپنے بندوں کی رہنمائی کر سکتا۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نے اللہ کو دیکھا اور سمجھا ہے۔ جی وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ الَّذِي مَلَأَ الدَّهْرَ قُدْسَهُ، کہتے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی پاکیزگی پورے دہر کو، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وَالَّذِي يَغْشَى الْأَبَدُ نُورُهُ، وہ خدا جو قیامت تک، ابد الابد، قیامت بھی ایک وقت ہے، اس کے بعد بھی اس کا نور جو ہے ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے۔ والذی ينفذ امرا، ہوا وہ خدا ہے جو کسی مشورے کے بغیر اپنا حکم نافذ کر دیتا ہے۔ جی اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ ولا معہ شریک فی تقدیر، اس کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا یعاون علی تدبیر، اس کو چلانے کے لیے دنیا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ خطبہ غدیر کا پورا حصہ ہے، ابھی اعلان ہوا نہیں، اس سے پہلے کا یہ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب ایک جو آپ بتا رہے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی اگر کوئی بہت اچھا اور اہم اعلان ہوتا ہے اس کے پہلے کچھ بیان کیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ بس اعلان کر دیا من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ یہ آپ یقین مانیں شاید ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ اس طریقے سے خطبہ غدیر کو بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج مسلمانوں میں توحید کے بارے میں بڑی باتیں ہیں، جی ٹھیک ہے، ایسا ہے خدا، ویسا ہے خدا، بڑے بڑے علماء، ایک بار اللہ کے رسول کا خطبہ پڑھو وہی بتا اور اپنا عقیدہ وہ بناؤ جو رسول اللہ نے بنایا۔
بے شک اللہ کے رسول نے جو خطبے میں توحید بتائی ہے اس کو اپنے کلیجے سے لگاؤ. ہمیں توحید کا درس کون دے گا؟ اللہ کا رسول. آج ہم نے کہاں سے لے لیا؟ ادھر ادھر سے لے لیا، وہ اللہ کے رسول کے خطبے کو چھوڑ. آپ اس کے معنی کو میں نے کہا کوئی دنیا کا انسان اگر غور کرے کہ کیسی توحید اللہ کے رسول نے بتائی. تھوڑا اور آپ بتائیں. جی آپ دیکھیے اس کے بعد فرمایا سورا ما ابتدا علی غیر، وہ خدا ایسا ہے جس نے مخلوقات کی تصویر بنائی، لیکن ایسا نہیں کہ پہلے اس کا جو ہے کیا کیا، ایک بلو پرنٹ تیار کیا پھر اس کے جو ہے نگیٹو اور پازیٹیو، ایسی کوئی صورت نہیں. جی اللہ نے کائنات کو بغیر کسی مثال کے بنایا. وَخَلَقَ مَا خَلَقَ بِلَا مَعُونَةٍ مِّنْ أَحَدٍ، مخلوقات میں سے جو کچھ بھی پیدا کیا اس میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کو. بے شک ولا تکلف ولا احتیال، نہ اللہ کو زحمت ہے نہ ہی ہیلا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءہا فکانت، جب بنایا تو بس بن گیا. وبراہا فبانت، جب خداوند عالم نے اس سے کہا کہ بھئی تم وجود میں آ جاؤ تو وجود میں آ جا. فہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. الا ہوا متقن الصنع، سوائے یہ کہ جو بنایا ہے وہ بہت طاقتور اور مضبوط ہے. العدل الذی لا یجور، کبھی بھی وہ ناانصافی نہیں کرتا ہے. والاکرم الذی ترجع الیہ، وہ عزت دار اور کریم ہے جس کی طرف ہر کرم پلٹتا ہے. واشہد انہ اللہ الذی تواضع کل شیء لدہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وہ ہے جس کے سامنے ہر چیز آ کر چھک جاتی ہے. وذل کل شیء لعزتہ، اس کی عزت کے سامنے ہر چیز ذلیل ہو جاتی ہے. واستسلم کل شیء لقدرتہ، اس کی طاقت کے سامنے ہر چیز سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے. وخضع کل شیء لہیبتہ، اس کی ہیبت کے سامنے ہر انسان ہر چیز خضوع کیے ہوئے ہے. ملک الاملاک، وہ سب سے بڑا مالک ہے. مفلق الافلاک، اس نے فلک کو پیدا کیا ہے. اور مسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے. کل یجر لاجر مسمى، اور ہر ایک کے لیے ایک وقت قرار دیا ہے. یکور اللیل علی النہار، رات کو دن میں تبدیل کر دیتا ہے، دن کو رات میں تبدیل کر دیتا ہے. یطلبہ حثیثا، اور کوئی چیز جو ہے اس کے، یہ جو بات ہے کوئی چیز اس کے حکم کی سرپیچی نہیں کر سکتی ہے. بالکل. قاسم و کل جبار عنید، ہر ظالم کی کمر توڑ دیتا ہے. وہ مہلک کل شیطانی مرید، اور ہر طغیان کرنے والے شیطان کو کیا کرتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے. لم یکن لہ ضد ولا ماء ند احد صمد لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ کوئی اس کا اپوزٹ ہے نہ ہی کوئی اس کا ساتھی ہے. وہ احد ہے، سب بے نیاز ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، نہ ہی اس کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے. جی. الہ واحد ورب ماجد یشاء، وہ ایک خدا ہے، رب ہے، بزرگی والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جی مولانا صاحب، ابھی تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ خطبہ شروع ہوا ہے اور اس میں توحید کے بارے میں تو کافی کچھ ہے، ابھی تو اعلان باقی ہے، لیکن وقت جو ہے ہمارے درمیان سے گزر چکا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں اور اسی کو آگے بڑھائیں گے. اجازت ہے؟ جی بالکل. جی مولانا صاحب، خطبہ غدیر کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور اسی طریقے سے پورا خطبہ ہم کو چاہیں گے کہ اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین، ابھی تو پیغام جو ہے خطبہ غدیر میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، توحید کا ذکر کیسے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں، کیونکہ ایک بڑا اعلان ہے. اس اعلان کے پہلے بتا رہے ہیں اور کس طریقے سے اللہ کی گواہی دے رہے ہیں اور اس کی طاقت کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد یہ اعلان ہوگا. کئی سوال ہیں ناظرین آپ کے ذہن میں بھی اکثر اٹھتے ہیں، ہم سب کے ذہن میں اٹھتے ہیں، جو ہم سب کو جھنجھوڑ دیتے ہیں. تو شاید یہ پروگرام کا مقصد ہے کہ ان سوالوں کا جواب اس پروگرام میں دیا جائے اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک بار پھر سے اسی وقت جڑیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا ذوالفقار مہندی صاحب. آپ سب سے گزارش ہے خطبہ غدیر کو سننے اور سمجھنے کے لیے، اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑیے گا. دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. من كنت مولا فهذا لي مولا